اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس I'm your اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم مل کے رہو. تدریسی مقاصد. اس نظم کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اتفاق اور اتحاد کا شعور پیدا کر سکیں، یگانگت اور بھائی چارے کے فوائد سے آگاہ ہو سکیں، یہ سمجھ پائیں کہ بد امنی اور انتشار افراد اور اقوام کے لیے نقصان دہ ہے، اپنے اندر شاعری کا شوق و ذوق اور شعر فہمی کی صلاحیت اجاگر کریں. مل کے رہو. در حقیقت یہ نظم تحریک پاکستان کے تناظر میں پیش کی گئی. جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو یہ بات ہندوؤں اور سکھوں کو ایک آنکھ نہ بھائی. انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. جیسے ہی کوئی مسلمان پاکستان کا رخ کرتا وہ اسے قتل کر دیتے. لیکن مسلمان یہ قربانیاں صرف اس لیے دے رہے تھے کہ ہماری آنے والے نسلیں آزادی کا سانس لے سکیں. اس لیے شاعر نے اس نظم میں مل کر رہنے اور اتحاد و یگانگت کے فوائد بتائے ہیں کہ اتحاد اور یگانگت، اتفاق سے رہنے، بھائی چارے سے رہنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس میں سب سے زیادہ زور آپس میں محبت پر دیا گیا. آپس کا اتحاد مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے. گویا آپس میں مل جل کر رہنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے. علامہ محمد اقبال نے فرمایا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. اس طرح ایک اور جگہ اتحاد کی ثمرات بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر. اتحاد، یگانگت ہمارا مذہبی، ملی اور نظریاتی فریضہ ہے. اس کے برعکس بد امنی اور انتشار سے افراد اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں نظم مل کے رہو میں یگانگت، بھائی چارے، اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے اور مل کر رہنے کا درس دیا ہے. تو آئیے طلباء، سب سے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھتے ہیں. ناز بڑائی، چمن باغ، ملت قوم، رسوائی بدنامی، شمع ہدایت ہدایت کی روشنی، آبا باپ دادا، رنجش رنج، بگاڑ، انبن ہونا یا دکھ، تسبیح شمار کرنے کے دانے. آئیے ہم نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں. سب سے پہلا شعر ہے، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو. شاعر کہتا ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں، تم ساری دنیا کے لیے ایک شناخت بن جاؤ. تمہیں دیکھ کر لوگ جانیں کہ پاکستان واقعی ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے رہنے والے واقعی سچے مسلمان ہیں. آپ اللہ پاک کے احکامات پر کچھ اس طرح عمل کریں کہ اللہ پاک کو آپ پر فخر ہو. ہاں، یہ میرے محبوب کی امت ہے جو اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہی ہے. تو ایسی قوم بنو کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناز کرے اور اچھا انسان بنو. ہمارا اگلا شعر ہے، کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم نے یہ ملک پاکستان بہت سی جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا. ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی. معلوم نہیں ان قربانیاں دینے والوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تب یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں ملا. یہاں پھول سے مراد اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، جبکہ شاعر اپنے ملک کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے اس میں بسنے والے لوگوں کو پھول کہہ رہا ہے. ہمارا اگلا شعر ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو. شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد حاصل کیا. اس وطن کی عظمت کا خیال رکھو
اور اپنے ہاتھوں سے تباہی کی طرف نہ دھکیلو، بلکہ اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ ان شہیدوں کا لہو بھی اس ملک کی بنیاد میں شامل ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی نہ جب رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ شعر آپس میں محبت کرنے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کو آپس ہی میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر تم اس طرح آپس میں لڑتے رہے تو ایک دن ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے اور ہر کوئی تمہیں آسانی سے زیر کر لے گا۔ اس طرح دوسرے لوگ ملک پر قبضہ جما لیں گے۔ اگر ملک ہی نہ رہے گا تو تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری پہچان ہی تمہارے ملک کی بدولت ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم آپس ہی میں جھگڑتے رہو تو اس ملک و قوم کی بدنامی ہوگی، ساری دنیا کے لوگ یہی کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑنے والی قوم ہے۔ اس طرح پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہو تاکہ لوگ تمہاری پہچان اچھے کاموں سے کریں۔ ساری دنیا میں یہی مشورہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک دلیر قوم ہے، ایک متحد قوم ہے۔ اس چیز کی پہچان کروانی چاہیے اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، محبت، اخوت اور بھائی چارہ ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم کام ہے۔ شاعر محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، سب مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ایک ہے تو ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ آپس کی لڑائیاں بھلا کر محبت کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری سرفرازی ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ اس شعر میں شاعر پاکستان کے رہنے والوں کو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپس میں متحد ہو جاؤ، جس طرح ایک باغ ایک لڑی میں پروئے گئے ہو، اور تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہو جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ کی رونق اس کے پھولوں کی وجہ سے ہے۔ جس طرح باغ میں آنے والے ہر شخص کو یہ منظر بھلا لگتا ہے، جس طرح بہار آنے پر سب پھول ایک طرح سے کھلتے ہیں، اسی طرح تم بھی آپس میں مل جل کر رہو تاکہ وطن کے گلستان میں بھی بہار آ جائے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ ہمیں آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے تاکہ ساری دنیا ہماری رہنمائی کرے۔ ہم ایک ایسی شمع کی طرح ہیں جس سے سب روشنی مانگے اور اپنی دنیا کی تاریکی دور کرے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آپس میں پیار اور محبت سے متحد ہو کر رہیں گے۔ اس نظم کا اگلا اور آخری شعر ہے، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ آخری شعر میں شاعر پوری نظم کا حاصل کلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ ایمان کی قوت سے مالا مال تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس طرح تم ایسے انسان بن جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کو فخر ہو۔ پوری نظم میں شاعر مسلمان اور خاص طور پر پاکستانیوں کو آپس میں متحد ہونے کا درس دے رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے نظم مل کے رکھو میں مسلمانوں کو
آپس میں اکٹھے مل کر رہنے، بھائی چارے سے رہنے اور آپس میں اتحاد و یگانگت کا درس دیا ہے۔ ہمارے نظم کی تشریح مکمل ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اشعار کی تشریح اپنی کاپیوں پر لکھنی ہے۔ شکریہ۔